अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा का छठा रुकू इख्तिताम के करीब है। आयत नंबर 57 तक हमने तफसीर पढ़ ली थी। अब आगे देखें अगली आयत। व इज़ क़ुल्ना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रयता फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअतुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन। अब देखें यहाँ से अल्लाह ताला एक और हुक्म की तरफ इशारा फरमा रहा है कि बनी इसराइल को हमने किस किस्म का हुक्म दिया था। पहले तो ये पिछली आयत में फरमाया था कि हमने वादी तीह में बनी इसराइल को मन और सलमा उन पर नाजिल फरमाया और साथ ही साथ उन पर एक साइबान बादल को मुकर्रर कर दिया जो उन्हें साया देता था, यानी सूरज की रोशनी से बचाता था। और अल्लाह ताला ने उन्हें इस पाकीज़ा रिस्क से खाने का हुक्म दिया था। लेकिन फिर ये लोग जो है उस पर सब्र ना कर सके और जो है उस पर उनको हुक्म भी दिया गया था कि तुम इस खाने को जमा ना करना, लेकिन उन्होंने क्या लालच में जो है खाने को जमा किया जिससे वो खराब भी हो गया। और इसीलिए फरमाया अल्लाह ताला ने वमा ज़लमूना, और हमने बिल्कुल उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। अब ये अगले हुक्मों के बारे में बात चल रही है। अल्लाह ने बनी इसराइल को कहा कि वादी ती से जब वो लोग निकले तो उन्हें एक और हुक्म दिया। व इज़ कुलना और जब हमने कहा, व इज़ कुलना और जब हमने कहा, किससे कहा? बनी इसराइल से। लहुम बादा खुरूजिहिम मिनत तीह, वादी ती से निकलने के बाद अल्लाह ने फरमाया उदखुलू हाजिहिल करियता, दाखिल हो जाओ इस बस्ती में। करिया कहते हैं बस्ती को। हाजा इशारा, हाजी ही ये इसमें इशारा है, और हाजी ही ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि करिया जो है मुअन्नस है आखिर में ताए तानी से। तो हाजिहिल करियता, उदखुलू दाखिल हो जाओ, हाजिहिल करियता इस बस्ती में। तो इससे कौन सी बस्ती मुराद है? कहते हैं कि या तो वो बैतुल मकदिस थी और अरीहा। ठीक है, ये अरीहा जो है ये एक बस्ती थी जो बैतुल मकदिस के करीब थी। करियतुन करीबुम मिन बैतिल मकदिसी। देखें बैतुल मकदिस ये आपस में मुजाफ मुजाफुन इलैह है, तो नकेरा के बाद मारिफा आए तो वो आपस में मुजाफ मुजाफुन इलैह बनते हैं। तो देखो बैतुन ये जो है नकेरा है और अल मकदिस ये जो है मारिफा है क्योंकि अलिफ लाम है, तो आपस में इसकी तरकीब करेंगे मुजाफ मुजाफुन इलैह की। बैतुल मकदिसी यानी कि ये बैतुल मकदिस ये जो फलस्तीन के अंदर जो बैतुल मकदिस है उसकी तरफ इशारा है। ठीक है, या तो वो बस्ती अरीहा थी जो बैतुल मकदिस के करीब थी। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ कुलना और जब हमने कहा उदखुलू हाज़िहिल क़रियता, दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, फकुलू मिन्हा बस उसमें से खाओ, हैसु शिअतुम जैसे तुम चाहो, रगदन रगबत के साथ। ठीक है, तो हैसु शिअतुम रगदन का क्या माना? वासियन ला हजर फी, यानी कि तुम्हें अल्लाह ताला ने वसीया रिस्क अता किया, उसमें से तुम खाओ और बिल्कुल भी जो है उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये चीज हलाल कर दी है। फकुलू मिन्हा हैसु शिअतुम रगदन, तो तुम दाखिल हो जाओ इस बस्ती में और खाओ इसमें से बगैर किसी रोक टोक के, रगबत के साथ। वदखुलुल बाबा और दाखिल हो जाओ दरवाजे से। अब ये देखो बाबुन कहते हैं दरवाजे को, वदखुलुल बाबा और दरवाजे से दाखिल हो जाओ। किसके दरवाजे से? यानी उस बैतुल मकदिस के दरवाजे से। बैतुल मकदिस के 7 दरवाजे थे, तो उसमें से दाखिल होने का जिक्र किया जा रहा है। अगरचे के वो दरवाजे 7 थे लेकिन यहाँ मुजक्कर वाहिद इस्तेमाल किया क्योंकि ये अलिफ लाम जो है ये जिन से बाब की बात हो रही है, यानी दरवाजा, जो कोई भी दरवाजा है उसमें से तुमने दाखिल होना है बैतुल मकदिस के। वदखुलुल बाबा और दाखिल हो जाओ उसके दरवाजे से, सुज्जदन सजदा करते हुए,
ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو یہ نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے اس پر شکر کرتے ہوئے اور فتح کے حالت میں تم کیا کرو، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اب آپ سوچیں گے کہ سجدہ کرتے ہوئے انسان کیسے داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ سجدہ منافی ہے چلنے کے، یعنی ایک آدمی اگر سجدہ کر رہا ہو زمین پر تو وہ چل نہیں سکتا، اور اگر کوئی چل رہا ہو تو وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ؟ تو یہاں سجدن سے مراد منحنین ہے، ای راکعین، یعنی عاجزی کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ فرمایا، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ یعنی عاجزی میں آدمی کیا کرتا ہے، اپنی نظریں، اپنا سر جو ہے جھکا کر چلتا ہے، یعنی اکڑ کر نہیں چلنا ہے، تم نے اللہ کے شکر کے طور پر جو ہے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے داخل ہونا ہے، کیونکہ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں جو ہے وادی حدیث سے نکالا اور تمہیں جو ہے یہاں پر بیت المقدس میں داخل کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم سجدہ نہیں کر سکتے، تو تم نے عاجزی کرنا ہے۔ اور یہاں جو ہے دوسرا معنی جو ہے رکوع کا معنی ہوگا، ای راکعین، یعنی رکوع کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ تو آدمی جھک کر، اتنا جھکے کہ رکوع کی حالت ہو جائے تو اس حالت میں چل بھی سکتا ہے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ سے مراد رکوع کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کہنا، حِطَّةٌ کا کیا معنی ہے؟ حِطَّةٌ یعنی ای ان تحت عنا خطایانا، یعنی اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ٹھیک ہے؟ حِطَّةٌ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ تمہارا کلمہ ہونا چاہیے۔ تو انہیں دو حکم دیے کہ پہلے اس بستی میں داخل کیسے ہونا ہے، رکوع کرتے ہوئے، یعنی جھک کر، عاجزی کے ساتھ جھک کر تم نے داخل ہونا ہے۔ دوسرا، جب تم داخل ہو رہے ہو تو تمہیں خطتن کہنا ہے، یعنی کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہمارے گناہ جھڑ جائیں، ہم سے گناہ دور ہو جائیں، خطتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے لیے کلمہ استغفار تھا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ کہتے ہوئے تم کو داخل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہ یعنی ہمارا سوال یہ ہے کہ اے اللہ تو ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ وَقُولُوا مَسْأَلَتُنَا خِطَّةٌ، اور تم کہو، وَقُولُوا اور کہو، مَسْأَلَتُنَا خِطَّةٌ، ہمارا مسئلہ، ہمارا سوال تجھ سے یہ ہے کہ تو ہماری خطاؤں کو تو معاف کر دے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ، تاکہ ہم مغفرت کریں تمہاری، نغفر، تاکہ ہم مغفرت کریں، لکم تمہاری، خطایاکم تمہارے خطاؤں کو، یعنی تمہاری خطاؤں کو تاکہ ہم معاف کریں، ٹھیک ہے؟ یہ مجزوم ہے فی جواب الامر۔ وفی قرۃ، اور دوسری قرۃ میں اس کو بالیاء بھی پڑھا گیا ہے، یعنی نغفر کو یغفر بھی پڑھا ہے، جیسے کہ دوسرے سورے میں موجود ہے۔ والتاء، اور تا سے بھی، اور والتاء مبنیا للمفعول فیہما، اور تا جو ہے یہ مفعول کی بنا پر ہے، تو متعلق بکلا القراتین، یہ دو قراتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو نغفر کی جگہ یغفر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اچھا، تو کیا تھا؟ وقول حطتن، اور تم کہو کہ ہمارا مسئلہ، ہمارا سوال یہ ہے کہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، نغفر لکم خطایاکم، تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں، وسنزید المحسنین، اور انقریب ہم اطاعت کرنے والوں کو، نیکی کرنے والے کے اجر کو اور بڑھا دیں گے۔ نزید، ہم بڑھا دیں گے، زیادہ کر دینا، کسی چیز کو بڑھا دینا، نزید ہم بڑھا دیں گے، سنزید، یہ سین جب آتا ہے نا فعل پر تو یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ فیوچر ٹینس، سنزید ان قریب، ٹھیک ہے؟ ان قریب ہم عطا کریں گے، سنزید المحسنین، یعنی بڑھا کر اجر عطا کریں گے، کس کے لیے؟ نیکی کرنے والوں کے لیے، بالطاعت ثوابا، یعنی اس کے ثواب کو بڑھا دیں گے، جو اطاعت کریں گے ان کی ثواب کو ہم بڑھا دیں گے۔ یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے آیتوں کے اختتام پر جو ہے اصول کلیہ
بیان کرتا ہے. اصول کلیہ، قاعدہ کلیہ جسے ہم کہیں گے، رول کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ جو کہا، اور ہم نیکی کرنے والوں کے لیے اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. تو یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ حکم عام ہوتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی نیکی کرے گا ہم اس کے اجر کو بڑھا دیں گے ان قریب. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. ٹھیک ہے، تو ظالموں نے اسے بدل دیا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یعنی ان میں سے بعضوں نے، ایسا نہیں کہ سارے لوگوں نے بدل دیا تھا، بس بعضوں نے بدلا. کیا بدلا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، جو حکم، جو بات انہیں کہنے کے لیے کہی گئی تھی کہ تم نے حطتن کہنا ہے، یہ کلمہ کہنا ہے تم نے داخل ہوتے وقت، تو انہوں نے اس کلمے کو بدل دیا. مسئلتنا حطتن کہنے کی جگہ انہوں نے کیا کہا؟ مسئلتنا حتتن فی شعرتن یا حبتن فی شعرتن. حبتن فی شعرتن کیا مطلب؟ کہ بالی کے اندر دانا. یہ لوگ کسان کے نسل سے تھے، بنی اسرائیل جو ہے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، کسان قسم کے لوگ تھے. ان کے مزاج میں بھی ویسے ہی تھی، کھیتوں میں محنت کرنا، مزدوری کرنا، اب سبزیاں، اناج وغیرہ، اسی کے اندر ان کا دماغ اسی کے اطراف گھومتا رہتا تھا. تو انہیں جو کہا حطتن، حطتن کا معنی یہ تھا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور تو انہوں نے اس کی جگہ کیا کہنا شروع کیا؟ حنتتن. حنتتن فی شعرت. حنتتن کہتے ہیں گندم کو، گندم کے دانے کو، یعنی کہ گیہوں. ٹھیک ہے، بالی کے اندر، بالی کے اندر جو ہے گیہوں، یا پھر حبتن فی شعرتن، بالی کے اندر دانا. حبتن کہتے دانا. تو انہوں نے اس قول کو بدل دیا، حتتن کی جگہ حنتتن کہنا شروع کر دیا، یا حبتن فی شعرتن. مسئلتنا حبتن فی شعرتن، اصل میں انہیں حکم تھا مسئلتنا حتتن کہنے کا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا سوال کیا ہے؟ مسئلتنا حنتتن، ہمارا سوال گیہوں کا ہے. بولے عجیب قوم تھی، اللہ رحم کرے. تو جو بھی حکم دیا جاتا تھا بس اس کے خلاف کرنا، سرکشی کرنا، اور بہت ہی کٹر قسم کے لوگ تھے، اللہ رحم کرے. فبدل الذین ظلموا، تو ان ظالموں نے بدل دیا اس قول کو، قولاً اس بات کو، غیر الذی قیل لهم. ٹھیک ہے، اس بات سے بدل، غیر الذی قیل لهم، یعنی کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی اس بات کے علاوہ سے انہوں نے اس کو بدل دیا. جو بات ان سے کہی گئی تھی، الذی قیل لهم، جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ سے انہوں نے اس کو بدل دیا. فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے نازل کر دیا. اچھا، یہ یہاں پر تفسیر ہے، یہ دیکھیں. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، پس ظالموں نے اس قول کو بدل دیا دوسرے قول سے. فقالو، کہنے لگے، حبۃ فی شعرۃ، کہ بالی کے اندر دانا، بال کے اندر دانا. ودخلوا یزحفون علی استاہہم. ٹھیک ہے، استاہہم کا مطلب ہوتا ہے ادبارہم. انہیں دو حکم تھے، پہلا تو جھک کر تمہیں داخل ہونا ہے بیت المقدس میں، دوسرا حتتن کہنا ہے. تو انہوں نے دونوں کی خلاف ورزی کی. انہیں جھک کر جانے کا حکم تھا تو اپنے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی بے ادبی کرتے ہوئے داخل ہوئے اس طرح سے، یعنی کہ جو سیٹ ہوتی ہے آدمی جس پر بیٹھتا ہے اسے سرین کہتے ہیں، تو اس کے بل گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے. اور حنتتن فی شعرتن اس طرح کہتے ہوئے داخل ہوئے. حبتن فی شعرتن، دونوں چیزوں کے خلاف کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بےہودگی پر اور اس جو ہے نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا. فانزلنا، پس ہم نے ان پر پس ہم نے نازل کیا علی الذین ظلموا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں پر ہم نے نازل کیا. رجزن، رجزن کا معنی عذاب ہے، اور یہاں کون سا عذاب مراد ہے؟ طاعون کی بیماری. طاعون کی بیماری اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط فرمایا دی. ٹھیک ہے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِيهِ وَضَعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعِ الْمُضْمِرِ مُبَالِغَةٌ فِي تَقْبِيحِ شَأْنِهِمْ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں ظاہر کو استعمال کیا
ضمیر کے بدلے میں، تاکہ ظاہر کرے ان کے قباحت کو، ان کی فعل کی قباحت کو، ان کی برائی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے کیا۔ تو کیا فرمایا؟ فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں پر، رِجْزًا، عذاب کو، من السماء، آسمان سے۔ دیکھیں یہ جار مجرور ہے آپس میں، من حرف جر ہے، السماء مجرور، ٹھیک ہے، اسی لیے اس پر زیر ہے، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کرنے کی وجہ سے، بما کانوا یفسقون، یعنی جو فسق وہ کرتے تھے اس کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے طاعون کا عذاب نازل فرمایا، بسبب فسقہم ای خروجہم عن الطاعۃ فہلک منہم فی ساعۃ 70,000 او اقل۔ کہتے ہیں کہ ان کے فسق کے سبب کی وجہ سے، یعنی کہ ان کی اطاعت سے خارج ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کئیوں کو ہلاک کر دیا، اور تقریباً 70,000 یا اس سے تھوڑے کم اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری سے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو مار دیا۔ اب یہاں پر رکوع نمبر 6 ختم ہوا اور رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے اس آیت سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب طلب کیا پانی کو، موسیٰ علیہ السلام سے، لِقَوْمِهِ، ان کی قوم نے۔ اور وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ سے مراد اذکر، آپ یاد کریں اس موقع کو، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب انہوں نے پانی کو طلب کیا۔ استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا صلاۃ الاستسقاء، یعنی بارش کی طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں، تو وہی لفظ ہے۔ اذ استسقا، جب پانی کو طلب کرنے کا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، لقومہ، ان کی قوم نے، وقد عطشوا فی التیہ، اور وہ وادی تیہ میں پیاسے تھے، عطشو، ابھی دیکھیں عطشو کا مطلب وہ سب پیاسے تھے، ٹھیک ہے، عطشن کہتے ہیں پیاس کو، وقد عطشوا فی التیہ، وہ وادی تیہ میں پیاسے تھے۔ تو جب وہ لوگ پیاس سے پریشان تھے، وادی تیہ میں گھومتے تھے، ایک تو تھا کہ ان کا کھانے کا مسئلہ تھا، تو اللہ نے من و سلوہ نازل کر کے اس کو سولو کر دیا، دوسرا دھوپ کا مسئلہ تھا تو بادل ان پر بھیج کر ان پر سایہ کر دیا تھا، تیسرا ان کے کپڑوں کا مسئلہ تھا، تو نہ ان کے کپڑے پھٹتے تھے نہ میلے ہوتے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہوئی۔ اب ایک چیز رہ گئی تھی، پھر رات میں اندھیرے کا مسئلہ تھا تو اللہ آسمان سے نور نازل کرتا تھا جس کی روشنی میں وہ چلتے تھے۔ پھر پانی کا مسئلہ تھا تو انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے نبی جو ہیں آپ دعا کریں، ہمیں پانی چاہیے، ہم پانی پئیں تو کیسے پئیں؟ تو کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا، تو ہم نے فرمایا اِضْرِبْ بِعَصَاكَ، مارو اپنے عصا سے، الحجرہ، پتھر پر، ٹھیک ہے، فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا، اِضْرِبْ، اِضْرِبْ کا معنی فعل امر ہے، مارو، ٹھیک ہے، ہٹ کرو، اِضْرِبْ بِعَصَاكَ، اپنے عصا سے، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، عصاکا کاف ضمیر ہے، آپ کی لاٹھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا بیتُکا، آپ کا گھر، ویسے عصاکا آپ کی لاٹھی، فَقُلْ نَضْرِبْ، تو ہم نے فرمایا مارو، بِعَصَاكَ، اپنے عصا سے، الحجرہ، پتھر پہ، حجرن کہتے ہیں پتھر کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے تعلق سے فرماتے وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِهِ خَفِيفٌ مُرَبَّعٌ كَرَأْسِ الرَّجُلِ، ٹھیک ہے، رُخَامِ أَوْ كِذَّانِ فَضَرَبَهُ۔ اب یہاں پر اس پتھر کی تفسیر بتا رہے ہیں کہ وہ پتھر کیا چیز تھی، کیسا تھا، کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر تھا جو فرار ہو گیا تھا، فرّا کا مطلب فرار ہونا، بھاگ جانا، وَهُوَ الَّذِي فرّا، اور یہ وہ پتھر تھا جو بھاگ گیا تھا، بِثَوْبِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا، خفیفٌ، ہلکا تھا، مربع، سکوائر تھا، ٹھیک ہے، 4 کونے تھے اس کے، مربع نما تھا، کرأس الرجل، اور اس کا جو سائز تھا آدمی کے سر کے جتنا تھا۔ تو دیکھیں یہ رأس الرجل مضاف مضاف الیہ ہے آپس میں، آدمی کا سر،
रअसुर रजुली, करअसुर रजुली यानी आदमी के सर की तरह था। वो छोटा सा एक पत्थर था, आदमी के सर जितना, हल्का था, मुरब्बा नुमा था। और ये क्या फरमाया, रुखामी औ किज़ानी, वो या तो जो है संगे मरमर था या उस जैसा कोई और दूसरा पत्थर था। ठीक है, तो उस पत्थर पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपनी लाठी से मारो। फकुल नदरिब, हमने फरमाया, इदरिब बि असाकल हजरा, उस पत्थर पर क्या करो, अपनी लाठी से मारो। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये कोई भी पत्थर था, हजरत मूसा जिस पत्थर पे भी मारते उससे पानी निकल आता। बट ये अल हजर अलिफ लाम है ना इसमें, तो ये मखसूस पत्थर की तरफ जो है इसका इशारा हो सकता है। तो तफसीर में इसीलिए साहिब किताब लिखते हैं कि वह हुवा लज़ी फर्र बिसौबिही, और ये वो पत्थर था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े लेकर फरार हो गया था। इसका जिक्र और भी जगह आएगा। अलबत्ता वो पत्थर क्या था, मामला क्या था, इंशाल्लाह उसको ऐसे करते हैं कि अगले दर्स में शामिल कर लेते हैं, और फिर इस आयत को फिर हम मुकम्मल कर लेंगे। सिर्फ सरसरी तौर पर इसका तर्जमा देख लेते हैं और अगले दर्स में इसकी तफसील देखते हैं। फन फजरत, पस उसमें से फूट पड़े, यानी कि वो पत्थर से फटकर उसमें से पानी बहने लगा। मिन हुस्नता अशरत आईना, उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। आईनुन कहते हैं चश्मे को। ठीक है, तो 12 चश्मे उसमें से फूट पड़े, बियाददिल असबाती, यानी कि वो जो कबीले थे बनी इसराइल के, वो 12 थे, तो उन 12 कबीलों के एतबार से 12 चश्मे उसमें से फूट पड़े। यानी उसके 4 कोने थे पत्थर के, हर कोने से 3 चश्मे फूटते थे। तो इस तरह से 3 चौक 12, 12 चश्मे फूटते थे। कद अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, जान लिया हर एक कबीले ने उनमें से अपने पानी पीने की जगह। ये इल्म तबई था, अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया कि जिससे हर कबीला पहचान गया कि उसका कौन सा चश्मा है जिनसे उसे पानी पीना है। वो लोग आपस में एक दूसरे को पानी में शरीक नहीं करते थे, हर कबीला अपने अपने चश्मे से पानी पीता था। ठीक है, उसी के ताल्लुक से आगे फरमाते हैं कि मोदिया शरबिहिम शुरबिहिम फला युशरिकुहुम फीहि गैरुहुम वकुलना लहुम, कहते हैं कि ये मशरबहुम से मुराद पानी पीने की जगह है। और ये जो उसमें से चश्मा फूटता था, तो हर कौम, हर कबीला जो है अपने अपने चश्मे से पानी पीता था और दूसरे कबीले वाले को अपने चश्मे से पीने नहीं देता था। कुलू वशरबू, खाओ और पियो। कुलू का मतलब खाओ, वशरबू और पियो। मिर रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह ताला के रिज्क से। ये मुजाफ मुजाफुन इलैहि है, आपस में देखें। रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह का रिज्क। मिर रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह के रिज्क से। वला तअसौ फिल अर्दि मुफसिदीन, और जमीन में ना फिरो फसाद करते हुए। जमीन में वला, और ना करो, वला तअसौ, ना फिरो, फिल अर्जी, जमीन में, मुफसिदीन, फसाद करते हुए। तो इंशाल्लाह इसकी तफसील हम अगले दर्स में शामिल कर लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने में जो गलती हुई, खता हुई, उसे मुआफ़ फरमाए, और इस कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।